میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی کو ستایا گیا. فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، محبوب ہوں، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا. اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائیں کہ زندگی میں تکلیف آئے گی. اپنے ذہن کے اندر اس بات کو جگہ دیں کہ آزمائشیں ہر لمحہ ہیں، ہر گھڑی ہیں، ہر موقع پہ. ذہن بنا لو. ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سوکھ تلاش کر لیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مرضی کے مطابق سارے کام ہوں، پھر جو کام میں مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے مجھے وہ تکلیف دیتا ہے. حالانکہ اگر بندہ سیکھ جائے کہ مرضی میری نہیں چلے گی، مرضی رب رسول کی چلے گی، جب وہ سیکھ جائے نا تو بعض تکلیفیں بھی اسے مزہ دیتی، بعض آزمائشیں بھی اسے مزہ دیتی. بعض اوقات اگر کہیں کوئی چیز کڑوی بھی آ جائے نا تو بھی فائدہ دے جاتی ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آزمائش کا ذکر ہے، متعدد مقامات پہ اللہ کے امتحان کا ذکر ہے، متعدد مقامات پہ کہا گیا کہ تمہیں آزمایا جائے گا. لیکن ہمارا یہ طریقہ ہے کہ نعمتیں آتی رہیں تو ہم راضی رہتے ہیں، اور کسی جگہ اگر کمزوری آئے، کسی جگہ امتحان دینا پڑ جائے، کسی جگہ کوئی کڑوی چیز آ جائے. محمود غزنوی بیٹھے ہوئے تھے، پھل کھا رہے تھے، تو ایک مالٹا محمود غزنوی کے قریب آیا تو اس کو توڑا. مالٹے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کی کاشیں بن جاتی ہیں. ایک ٹکڑا اس نے نا کھانے سے پہلے ایاز کو دیا. ایاز فٹافٹ کھا گیا. اب محمود نے دوسرا حصہ اسی مالٹے کا اپنے منہ میں رکھا تو تھوک دیا، اتنا کڑوا. پھر پلٹ کے نظر ڈالی ایاز پہ تو کہنے لگے یار تو عجیب آدمی ہے، اتنا کڑوا تھا تو نے بتایا نہیں، گٹ گٹ کر کے تو کھا گیا. تو اس نے جو بات کی نا جواب میں، وہ سمجھانے لائق ہے، وہ سمجھنے لائق ہے، وہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. اور ایاز کہنے لگے بادشاہ سلامت، تیرے ہاتھوں سے نا ہمیشہ ہی میٹھے ملے ہیں، اب ایک کڑوا آیا تھا میں تھوک دیتا تو کوئی آئینے وفاداری تو نہیں ہے نا. میں نے اس کا ذائقہ نہیں دیکھا، میں نے تو وہ ہاتھ دیکھے. وہ خدا جو نعمتیں دے اور اتنی دے کہ کہے تم سے گنی نہ جائیں، اتنی نعمتیں دے، تو وہی رب اگر کہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں اور جانوں کی کمی کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اگر صبر کرو گے تو پھر خوشخبریاں بھی دی جائیں گی. تو اگر اللہ آزمائے میرے بھائی، اگر رب آزمائے تو جس طرح اس کی نعمتیں آگے بڑھ کے جھولی میں ڈالتے ہو نا، اسی طرح یہ بھی کہنا چاہیے کہ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. امام علی مقام نے میدان کربلا میں ہمیں بتایا ہے کہ مجھے رب نے اعزاز یہ دیا تھا کہ رسول پاک کا نواسہ بنایا. لوگوں میری شان یہ ہے کہ میں مولا علی کا لخت جگر ہوں. میرا مقام یہ ہے کہ میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے. میرا مرتبہ یہ ہے کہ میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں. یہ خدا نے نعمتیں فرمائی ہیں. اور پھر خدا نے کہا حسین آنا میدان کربلا میں آ کے امتحان بھی دے. تو امام علی مقام کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر ساری نعمتیں، ساری عزتیں، ساری سعادتیں تیرا مقدر ہیں تو امتحان دینا پڑ جائے تو پھر بھی تجھے خوشی خوشی امتحان دینا ہے. اور کس طرح دینا ہے کہ علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک، اور جناب قاسم بن حسن سے لے کر حضرت عباس تک، اگر سارا گلشن بھی امتحان میں پیش کرنا پڑے تو پیش کر دینا ہے. اور پیغام یہی دینا ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. صوفیاء کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ملامتی کہا جاتا ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کا یہ فضل ہے، رب جسے چاہے عطا کرے. حضرت ذوالنون مصری داتا صاحب فرماتے ہیں کہ کمال آدمی تھے، لیکن انہوں نے نہ راہ آزمائش اختیار کی، رستہ اس طرح کا اختیار کیا کہ جس میں لوگ انہیں برا ہی کہتے تھے. وہ فیمس نہیں ہو سکے، ہر گلی ہر کونے ہر جگہ ان کی تعریف نہیں ہو سکی. کچھ تعریف نہیں ہو سکی، کچھ اپنوں نے قدر بھی نہیں پہچانی.
اہل مصر نے ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ اپنے مزاج کو غالب کر لیتے ہیں ہر چیز پر اور کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں وہی حق ہے، اسی پر ساری دنیا آ جائے، تو بہت ساری جگہوں پہ نا وہ اپنے گمان کے مطابق چیزوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے صالحین کے بارے میں، بہت سارے متقی لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اور تربیت اپنی رک جاتی ہے، خیر سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ان کے اپنے شہر کے لوگوں نے، ان کے اپنے ارد گرد کے لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ زندگی بھر کسی شخص نے بھی کوئی اس طرح کا رویہ ان کے ساتھ نہیں رکھا۔ ہاں، عقیدت مند لوگ تھے، محبت کرنے والے بھی تھے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ان کی طرف جب بھی نظر اٹھاتے تھے تنقید کی اٹھاتے تھے، طنز کی اٹھاتے تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقدہ تو اس وقت کھلا، راز تو اس وقت فاش ہوا، بات تو اس وقت لوگوں کے سامنے آئی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا یہ اللہ کا دوست ہے، اور اس نے رب کی محبت میں وفات پائی ہے۔ اور فرماتے ہیں مصر کے لوگوں کی آنکھیں تب کھلی کہ جب ان کا جنازہ دھوپ میں اٹھایا گیا تو پرندوں نے آ کے جنازے پہ سایہ کر دیا۔ اس وقت لوگوں کو پتہ چلا یہ تو دو باتیں تھیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں لوگوں پتہ ہے تیسری بات کیا ہوئی؟ جس دن حضرت ذوالنون مصری کا وصال ہوا 70 نیک لوگوں نے رسول پاک کی زیارت کی، اور ہر بندے کو خواب میں آ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا آیا اس لیے ہوں کہ ذوالنون مصری کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے ان کا استقبال کرنا، ان کو آگے بڑھ کے خدا کے کرم کی خوشخبری سنانی ہے۔ رسول کائنات میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور درویش نے کہا تھا بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ او بھائی یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی لوگ اس طرح قدر نہیں کرتے جتنے کہ وہ قیمتی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اس مثال سے ان کو بھی اپنی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ لوگوں سے قدر کرانا ویسے اتنا ضروری بھی نہیں، زیادہ ضروری تو یہی ہے نا کہ رب رسول کی نظر میں بندے کا کیا مقام ہے۔ اگر وہاں مقام ہے تو پھر لوگوں کی گڈ بک میں آنا کو زیادہ ضروری بھی نہیں۔ اگر وہاں پاس ہے تو بس پھر جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں نو، تو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکتا ہے، پھر ضرورت کیا ہے اس قدر زیادہ پریشان ہونے کی۔ اب کوئی بھی میڈیا کوئی بھی کھول لیں جو اتنا زیادہ بدتمیز ہے نا، جو ہر بزرگ کے بارے میں بک بک کرے، جو ہر بندے کو برا کہے، جو ہر ایک کی پگڑی کھول کے رکھ دے، وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ زیادہ جو اس کو بھی گالی دے، اس کو بھی برا کہے، یہ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، یہ بڑا بننے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑا بننے کے لیے ایسے ایسے۔ اور میری قوم بڑی منفرد ہے، کبھی کبھی تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں تو لوگ دکھاتے ہیں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے اس کا کوئی جواب دیں، تو میں کہتا ہوں یار آپ نے تو ہمیں بڑا سستا سمجھ لیا، ہر بندے کا جواب دیں، اس کی اوقات ہے اس کو جواب دیا جائے؟ ہر ایک کو آپ جواب دیں، ہر ایک کو تو جواب نہیں نہ دیا جا سکتا۔ حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے قانون بنایا کہ جب جاہل بحث کرے نا اسے سلوٹ کرنی ہے۔ وہ کہے گا میں جیت گیا ہوں، جاہل جو ہوا وہ کہے گا صحیح کہ میں وہ جی میرے تو سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا، وہ تو بھاگ گیا، وہ بھائی بھلا کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس نے تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تیرے سامنے وہ قابل التفات ہی نہیں۔ تو میرے عزیز اتنا زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں، ادب کریں، اکرام کریں، احترام کریں۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے، میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ادب کرو مجھ سے پیار کو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، میری وجہ سے میرے غلاموں کا اکرام کرو۔ یہاں بحث ہوتی ہے، صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں اور بے لگام ہو کے تبصرے کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اہل بیت نبوت
یار تو نے بہت بڑی جرت نہیں کی یہ بات کہہ کے کہ ذرا علی کو مولا بھی نہ کہنا. بہت بڑا سیانا بندہ ہے, سنا ہے بہت اونچی جگہ بیٹھ کے درس دیتا ہے, بڑی محترم جگہ, اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ مولا کے کئی معنی تو کچھ جاہل بندے ایسے ہیں جو معنی بدل کے اور معنی میں لے لیں گے, لہذا حضرت علی کہو مولا نہ کہو, یعنی اسے بھی مولا نہ کہو جسے نبی پاک نے مولا کہا ہے, اسے بھی مولا نہ کہو, اس کی بات مان کے. یار آپ دین کا حسن ضائع کر رہے ہیں. آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کا جو اعزاز بیان کریں گے حضور کی نسبت کی برکت سے امت اس کا وہ اعزاز نہ صرف مانے گی بلکہ جانے گی. کیا خوبصورت جملے. حضور نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں سے دیکھا. صحابہ ہمارا بڑا بھلا کرتے تھے نا, کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں, حضور سمجھ گئے کہ اس کی نظروں میں سوال ہے. حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے تجسس سے دیکھا تو حضور مسکرائے. سوال میرے اندر تھا کہ حضور ہم تو دیکھ رہے ہیں تو جو نہ دیکھ سکیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں. تو حضور نے فوراً کہا ذکر علی عبادہ, اس کا خالی ذکر بھی کرتے رہنا تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام کی سیڑھیاں بتائیں, جو آداب کے طریقے رسول کریم نے بتائے, وہ سارے اس لیے بتائے کہ امت ان کا ادب کرے, امت ان کا اکرام کرے, امت ان کا احترام کرے. ہمارے محدثین کی ایک پوری جماعت گزری ہے, ایک بڑی عجیب بحث انہوں نے لکھی ہے. کہتے ہیں جناب بہت سارے لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ روایتیں کیوں نہیں کی, بی بی پاک سے خاتون جنت سے زیادہ روایات مروی کیوں نہیں. اللہ اکبر. تو ایک صوفی بزرگ نے کمال لکھا ہے, وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ تھے جو ڈرتے تھے کہ جب آپ کسی سے حدیث لیتے ہیں تو پھر آپ کو نا اس کے احوال بھی بیان کرنے پڑتے ہیں. تو بڑے لوگ ڈرتے تھے کہ اتنا بڑا نام سیدہ پاک کا اور ہم اس پر بات کریں, سیدہ پاک پہ بات کریں. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے کی بات میں نے کئی دفعہ سنائی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کی. ڈر آتا, ڈر آتا. او ہو اتنی مقدس ہستیاں, لوگ کانپتے تھے. توبہ توبہ. اب تو بحث کرتے, کہتے تھے حضور کی ازواج کے بارے میں بات کریں, ام المومنین حضرت ختیجہ کی بات کریں, حضرت حفصہ کی بات کریں, ام حبیبہ کی, سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی بات کریں. لوگ ڈرتے تھے, خبردار کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے. بھائی نسبت کا اکرام, جب کوئی حضرت عائشہ کی عزت کرتا ہے تو دراصل میرے نبی پاک کا اکرام کرتا ہے. جب اہل بیت نبوت کا ادب کیا جاتا ہے تو رسول کریم کا ادب کیا جاتا ہے.